امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیج دیں محمد والے صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ ربیع الاول کے شروع کے ایام کی مجالس ہیں اور ان ایام اعزاء کے آخری چند ایام کی مجالس کی توفیق خداوند متعال نے عطا فرمائی. چند دن آپ کے درمیان میں بہرحال 2 مجالس یہاں پر ہیں، شاید ایک مجلس اور شب شہادت امام کی جو ہے وہ مسجد میں توفیق ہوگی. وہ کہ بہرحال الحمدللہ آپ نے بھی جو ہے وہ مسلسل ان ایام میں عزاداری کی مجلس دی، ماتم گریا، اور انشاءاللہ خدا متعال ہمیں آئندہ بھی یہ توفیق جو ہے وہ عنایت فرماتا رہے اور ہم اسی طرح اس اصل عزاداری کے ہدف کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور اس مقصد کی طرف بڑھیں جس مقصد کے لیے امام نے کربلا کو قائم کیا، اور اسی کربلا کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کربلا کا محور جو ہے وہ امام ہے. امام ہی وہ سینٹر پوائنٹ ہے کربلا کا جس کی وجہ سے لوگ امام تک پہنچے ہیں. اور ہمیں بھی بار بار ہر سال ہر دفعہ یہ جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس واقعے کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو، اس کا اصل ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، امام کے فاصلہ کتنا ہے. ہم اپنی زندگی میں جو کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کیا ہم امام کے قریب جا رہے ہیں یا ہم امام سے خدا نخواستہ دور جا رہے ہیں. اگر ہم کہیں نہیں بھی بڑھ رہے، اگر ہم آگے بھی موومنٹ نہیں کر رہے تو بھی ہم نقصان میں ہے. کیونکہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ٹائم آگے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں پھر بھی ہم نقصان میں ہیں. بالکل اسی طرح جیسے امام حسین علیہ السلام کا کاروان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور راستے میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اگر کوئی امام کے ساتھ نہیں آتا اور پیچھے بھی نہیں ہٹتا، پلٹتا بھی نہیں ہے، لیکن وہیں کھڑا رہ گیا، تو بھی وہ امام سے فاصلے پہ ہر روز ہوتا جائے گا. کیونکہ اس نے امام کے ساتھ اپنی موومنٹ کو بڑھایا نہیں ہے. یہی بہرحال ہماری چند دن گفتگو ہے کہ ہم امام تک پہنچیں، کیونکہ جو امام تک پہنچے گا وہی کامیاب ہے. اب ہم اپنی زندگی میں بہرحال جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں ہم اپنے امام تک کیسے پہنچیں. بہرحال ہمیں قرآن کے آیات اور روایات کا سہارا لیتے ہوئے، علماء کی سیرت دیکھتے ہوئے، شہداء کے عملی زندگی کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بہرحال انہوں نے بھی اپنی زندگی میں یہ کام کیا اور یہ اپنی زندگی میں امام کے لیے اور امام تک پہنچے ہیں. بہرحال میں روایت جو پہلے دن شروع کی تھی، بہرحال جو وفات امام حسن، شہادت امام حسن مجتبیٰ کی جو مجلس تھی، اس میں نے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا. کوشش کرتا ہوں آج کچھ اس کے اور نکات آپ کے اذہان عالی میں منتقل کروں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا وہ پریکٹیکلی صفات موجود ہیں کہ جو امام کے چاہنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں. حدیث بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جو ہے وہ
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم سے جو محبت کرتا ہے، ہماری اولاد سے، ائمہ سے جو محبت کرتا ہے، خدا اسے رزق عطا کرتا ہے۔ رزق باطنی ہے، اور جس کے دل میں یہ محبت آتی ہے خدا اس کو 10 کوالٹیز دنیا میں دیتا ہے اور 10 کوالٹیز آخرت میں دیتا ہے۔ بہرحال آخرت میں تو جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے، ابھی وہ بتائیں، ابھی وہاں پہنچے نہیں، تو پریکٹیکلی پہلے تو یہ کہ ہم دنیا کو دیکھیں کہ دنیا میں جو کوالٹیز محبت کرنے والے کو ملتی ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ ہم بہرحال دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اور محبت کی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، شعر بھی پڑھتے ہیں، مرثیہ بھی، اور اپنی کوشش کرتے ہیں بہرحال اس محبت کا اظہار کریں، لیکن کیا واقعاً ہم اس محبت کے لیول پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا نخواستہ اس کو بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی تم محبت نہیں کرتے یا فلانا، نہ، ہم خود اپنے آپ کو، ہر شخص اپنے آپ کو محاسبہ کرے، اپنے آپ کو انالائز کرے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے۔ سب سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرے پہ انگلی اٹھانی تو بہت آسان ہے کہ فلانا یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھنا، اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شیعہ ہے وہ اپنا ہر روز محاسبہ کرتا ہے، یعنی چیک اینڈ بیلنس اپنا ڈیلی کرتا ہے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ تم نے دن میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو خوش نہ ہو، امام فرماتے ہیں، کیوں خوش نہ ہو؟ کیونکہ خدا نے تمہیں توفیق دی ہے، اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے خدا نخواستہ تو پھر استغفار کرو اور کوشش کرو کہ دوسرے دن یہ کام ریپیٹ نہ ہو۔ اسے محاسبہ کہتے ہیں، سمپل سی ڈیفینیشن کے اندر یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی کمپنی کو آڈٹ کرتے ہیں، کوارٹرلی آڈٹ کرتے ہیں، جو ہے وہ سال میں مڈ میں آڈٹ کرتے ہیں، اگر سال کے آخر میں آڈٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر روز اپنا حساب کتاب کمپنی کا، دکان کا، ریسٹورنٹ کا روز چیک کرتے ہیں کہ بھئی آج کتنا مال آیا، آج کتنا مال ایگزٹ ہوا، جتنا مال خرچ ہوا کیا اتنی پیمنٹ آئی ہے، نہیں آئی، مال کہیں غائب ہو گیا، کیا ہو گیا، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال بعض کاروبار ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو انوینٹری ڈیلی مینٹین کرنی ہے، کیونکہ جو چیز کم ہوگی وہ کل آپ اس کو اور آرڈر دیں گے۔ یہ محاسبہ ہے آپ کی اس بیلنس شیٹ کا۔ تو سب سے زیادہ جو بہترین پروڈکٹ ہے دنیا کی وہ خود انسان ہے ایکچولی، کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے لیے پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اب جس کے لیے یہ خلق ہوا ہے، جو اصل پروڈکٹ ہے، اس کی انوینٹری کنٹرول کون کرے گا؟ ظاہر ہے فرشتے تو ہیں آس پاس، لیکن وہ نوک نوک تو نہیں کریں گے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، وہ صحیح کر رہے ہو۔ ہاں، زندگی میں حادثات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں برائیوں سے بچاتے ہیں، مشکلات سے روکتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ تم غلط جا رہے ہو۔ بعض اوقات انسان سمجھتا نہیں ہے، بعض لوگ ہم سے بھی رجوع کرتے ہیں، علماء سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ یہ بڑی پریشانی ہے، مسلسل ہمیں یہ زندگی میں یہ مشکلات ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو وہ بیسیکلی خدا کی طرف سے نوک نوک ہوتی ہے کہ دیکھو تم غلط جا رہے ہو، دیکھو تم غلط سوچ رہے ہو۔ رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا تو اونٹوں کا کارواں جا رہا تھا، تو ایک اونٹ نے اپنی ٹانگ جو ہے وہ ہوا میں لگائی جو میرے بہت قریب سے گزری اور میں بچ گیا۔ اب میں جب مسجد پہنچا تو میں سوچنے لگا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ جب میں نے عالم مشاہدہ میں دیکھا تو مجھے آواز آئی کہ تم نے ایک غلط فکر کی تھی۔ تو اندر سے انہوں نے کہا کہ میں نے عمل تو نہیں کیا تھا، میں نے تو فکر کی تھی۔ تو آواز آئی، ہم نے کب تمہیں ٹانگ مروائی، ہم نے بھی ٹانگ تمہارے پاس سے گزروائی۔ یعنی کیوں؟ یعنی ایک تلنگو، ایک سٹارٹ، ایک وائبریشن دی کہ دیکھو آگے مشکل ہے۔ تو یہ ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے نابینا ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان حادثات کو، بیماریوں کو، مشکلات کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم بعض اوقات دوسرے طرف ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ میری ہی کوئی نہ کوئی مشکل ہے جو کسی صورت میں خدا چاہتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بہرحال وہ آپ نے سنا بھی ہے، میں بھی اس کو کئی دفعہ بیان کر رہا ہوں، اور جوانوں کے لیے تذکر کے لیے اور اپنے آپ کی تذکر کے لیے۔ تذکرۃ الاولیاء میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے
جو کتاب ہے بہرحال کافی مشہور بک ہے، اس کے اندر ایک لوہار کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ لوہار تھا اور ایسا مقام پہ تھا کہ لوہے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتا تھا، گرم دہکتے ہوئے لوہوں کو. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی ولی خدا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ بہرحال اس کو ایک کسی خاتون سے محبت ہو گئی اور اس نے بڑی کوشش کی مگر حاصل نہیں کر پا رہا. تو کسی نے بولا کہ فلانی جگہ جاؤ، ایک جادوگر ہے، وہ جادو کر جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بابے جو ہوتے ہیں کہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں پاکستان میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ محبت حاصل کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بنگالی بابا اس طرح کی چیزیں. بہرحال وہ بھی جادوگر کے پاس پہنچ گیا. اب اس بابے کے پاس پہنچا تو اس نے حساب کتاب کیا جو بھی اس کا بہرحال سیٹ اپ تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے پر میرا کوئی بھی عمل اثر نہیں کر رہا. کہا تو اس نے بولا کیوں؟ کہا تم کوئی نیک کام کرتے ہو؟ کہا ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو عبادت. تو کہتا ہے کہ 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا، نہ نماز پڑھنا نہ عبادت، کوئی نیک کام. یعنی یہ پہلا حربہ ہے شیطان کا کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کرے، نجاست میں لے کر آئے، تبھی یہ عمل شروع ہوتے ہیں. جو شیطانی کام ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. خیر اس نے 40 دن بعد واپس آیا تو پھر اس نے اپنا کوئی جو بھی کام تھا کیا. اس نے بولا کہ پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میں نے تو 40 دن کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا. کہا پھر بھی کچھ کیا ہے؟ کہا ہاں بھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ سائڈ پہ کر دوں کہیں کوئی گر نہ جائے. تو وہ جادوگر کھڑا ہو گیا. کہا کہ چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا 40 دن عبادت نہیں کی، کوئی عمل نیک نہیں کیا، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. یعنی انسان واقعاً اس کو نہیں توجہ کرتے کہ خدا اس کے لیے ہر دروازہ اس نے کھولا ہوا ہے، ہر لمحے اس کا منتظر ہے. یہ ہم ہیں جو خدا سے دور جائے چلے جاتے ہیں. خدا تو بار بار ہمیں بہانے دیتا ہے کہ کوئی نیکی کر دو، کسی کی مدد کر دو، کسی کو دعا دے دو. حتیٰ کسی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھنا خود صدقہ ہے، خود خیرات ہے. مومن کے چہرے کو مسکرا کے دیکھیں، اور ہم تو ایسے عجیب شکلوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پھر آ گیا یہ. تو کیوں ہے ایسا عزیزان محترم؟ جبکہ یہ پازیٹیو وائبس آپ کے بدن سے کریٹ ہوتی ہیں. جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو ہٹائیں گے، جب آپ عبادت، تسبیح، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں بیسکلی؟ یہ تکرار کیوں ہے ہندسوں کا کہ اتنی دفعہ اللہ اکبر ہے، اتنی دفعہ سبحان اللہ ہے، اتنی دفعہ الحمدللہ، اتنی دفعہ جو تسبیحات ہیں، خاص طور پہ فجر کی جو تعقیبات ہیں، کیوں ہیں؟ تاکہ ایک پازیٹیو وائبس کریٹ ہوں آپ کے بدن سے اور آپ کے اپنے آپ کو سرشار کریں. پھر جب آپ معاشرے میں جائیں تو آپ کا وجود لوگوں کو جو ہے وہ بلائے آپ کو اپنی طرف، آپ کو توجہ کرائے آپ کو. یہی اصل میں ہے. تو بہرحال انسان کو نوک جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. اب ہم کیسے دیکھیں ان چیزوں کو جو رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا اظہار اس کے وجود کی خصوصیات سے ہوتا ہے. پہلی چیز میں نے عرض کی تھی، بہرحال وہ سننے کو تو بڑی آسان سی ہے لیکن سب سے مشکل ہے، کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے پہلی خصوصیت جو اسے ملتی ہے وہ زہد ہے، یعنی زاہد ہونا. اب یہ زاہد ہونا، اب ہمارے یہاں لفظ اتنے موٹے اور بھاری ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ تو کوئی اور ہی ہوگا، میں تو نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کی آسان سی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مولا متقیان کی حدیث سے ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ زاہد وہ نہیں کہ جو دنیا کو ترک کر دے. زاہد ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بڑے زاہد ہوں گے تو ہاتھ میں تسبیح ہو، سر نیچے جھکا ہوا ہو، کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں اور نکل جائیں. نہیں، کہتے ہیں زاہد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر کسی ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں. نہیں، زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا ہو مگر دل اس کا دنیا میں نہ ہو. اب یہ بات تو بہت آسان سی ہے لیکن کیسے نہ ہو، کیسے باہر نکالیں دنیا کو اپنے زندگی سے؟ تو دیکھیں ہر کسی کو اپنی دنیا الگ ہے، ہر کوئی اپنی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. کوئی کسی کو شاید گاڑی اچھی لگتی ہے، کسی کو موبائل اچھے لگتے ہیں، کسی کو گھر اچھے لگتے ہیں، کسی کو کپڑے اچھے لگتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کا دل جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اب اس کو آپ نے خود اسکوٹنگ کرنی ہے. آپ خود مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے بھائی کو
دیں گے وہ چیز. روایت بھی یہ کہتی ہیں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو چلیں یہ تو مومن بھی آپس میں بھائی ہوتا ہے, چلیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے, تو سگے بھائی کے معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ مطلب سوچتے ہیں, میں نہیں اگر آپ دے دیں ان کو, دیں گے تو آپ بعد میں, پہلے سوچے تو صحیح. مثلا کوئی چیز میرے پاس بہت اچھی ہے اور شاید میرے بھائی کو ضرورت بھی ہو سکتا ہے, تو کیا میں مثلا میں اگر کوئی چیز خرید رہا ہوں اور خرید سکتا ہوں 2 چیزیں, تو کیا میں اس کے لیے بھی خرید رہا ہوں؟ سوچتا ہوں کہ وہ مثلا کو پہننے کی چیز ہے, کیا وہ پہنے گا, اس کو اچھا لگے گا. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں عزیزان محترم. اچھا یہیں ان سی پریکٹیکل سے پتہ چل جائے گا کہ مثلا ہم جو ہیں وہ کتنے دنیا کے اندر ہیں. یہ صرف آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب پھر آپ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. مطلب پھر آپ کی کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر نہیں ہے, پھر پانی آپ کی کشتی کے اندر ہے, اور جب پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر آپ ڈوبنا شروع کر دیں گے. پھر آپ ہاتھ پاؤں مارتے رہیں, پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اور بعض اوقات انسان سمندروں کی تہہ میں چلا جاتا ہے اور ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں, تیر نہیں رہا ہوتا, وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارا دل دنیا میں کتنا ہے, کیونکہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے پائے یا جنہوں نے ساتھ دیا, ان کا دل جو تھا نا وہ دنیا میں نہیں تھا. جو مومن ہے اس کے لیے دنیا زندان ہے. الدنیا سجن و مومن, مومن کے لیے کیا ہے؟ زندان ہے. زندان کس کو کہتے ہیں؟ قید خانے کو. یعنی مومن ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اس قید خانے سے پرواز کروں, ہر وقت. یعنی ایک پرندہ کو آپ پکڑ لیں اور اس کو پنجرے میں ڈال لیں, اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہوگا؟ وہ پرواز کرے, وہ اڑے, وہ پھڑپڑاتا رہتا ہے. آپ اس کو بہترین پنجرا دیں, دنیا کی بہترین لذت دیں, مگر اس کی کامیابی کس میں؟ آزادی میں, پرواز میں. اور آپ اس کو, اب آپ بولیں اسکائی اسکریپرز ہوں, اتنا بہترین میرا بنگلہ ہو, اتنی بہترین میری کار ہو, یہ کیا ہے؟ یہ زندان ہے. اور اس زندان میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں خدا مجھے یہ دے دے, خدا. بیسیکلی ہم اپنے لیے زندان اور بناتے جا رہے ہیں. اور دعا کیا ہونی چاہیے کہ خدا جو دے اس میں برکت دے, اضافہ نہیں چاہیے. حدیث ہے بہت واقعہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد. رسول خدا تشریف لے کے جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ, تو ایک جگہ پر ایک غلہ جس کے پاس جانور تھے, بھیڑ بکریاں تھیں, تو رسول خدا نے اس سے کہا کہ دودھ کی درخواست کی, مگر اس نے جو ہے وہ کوئی عذر خواہی کی, اور پھر جاتے ہوئے جو ہے وہ بولا مولا رسول خدا دعا بھی دے دیں, دودھ بھی نہیں دیا, دعا بھی مانگ رہا ہے. تو رسول خدا نے بولا خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے. پھر آگے نکلے, ایک اور جگہ ایک اور شخص تھا, اس کے پاس بھی جانور تھے, تو اس نے رسول خدا کو دودھ پیش کیا, تو کہا میرے لیے بھی دعا کریں. تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا کی کہ پروردگار تمہارے رزق میں برکت دے. اصحاب تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ, جس نے آپ کو نہیں دیا اس کے لیے آپ اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں, جس نے آپ کو دیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ برکت دے. کہا کہ اضافہ کمال نہیں ہے, برکت کمال ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہو لیکن آپ کے پاس سکون نہ ہو. آپ بہت خوبصورت سی عمارت بنا لیں, گھر عمارتوں سے نہیں بنتے, گھر لوگوں کے رشتوں سے بنتے ہیں. آپ اپنے لیے بہت کچھ کریٹ کر لیں, آج آپ کچھ نہیں تھے, زیرو تھے, کل آج آپ کے پاس بہت دولت آ جائے, ثروت آ جائے, لیکن وہ رشتے ختم ہو گئے, وہ محبتیں ختم ہو گئیں, وہ عبادتیں ختم ہو گئیں. کتنے اور مشہور واقعات ہیں. بہرحال خود صدر اسلام کے کہ شخص آتا تھا رسول خدا کی خدمت میں اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے, فقر ہے, دعا کریں. رسول خدا نے دعا کی, بہرحال ایک جانور لیا, دوسرا جانور لیا, پھر جانور بڑھتے چلے گئے, کاروبار پھیلتا چلا گیا. پہلے ہر نماز میں آتا تھا, پھر آہستہ آہستہ ہفتے کے ہفتے آنے لگا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہفتے کے ہفتے بھی ختم ہو گیا, مہینے کے مہینے, اور پھر مہینوں غائب. کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ کاروبار مدینہ سے باہر بہت پھیل چکا تھا, اتنا کاروبار تھا کہ فرصت نہیں ملتی تھی. تو رسول خدا نے پوچھا کہ اس کو پیغام بھیجواؤ کہ پہلے تو مرتب آتے تھے, اب کیا ہوا؟ تو یہی کہا. پھر بہرحال ایک دفعہ سب ختم ہو گیا تو دوبارہ جو ہے وہ
آنا شروع ہو گئی. یہ سارے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہم بعض اوقات تمنائیں جو کر رہے ہیں دنیا کی، کہیں یہ تو نہ ہو کہ آج اگر مجھے کچھ سجدہ میسر ہو رہا ہے خدا کی عبادت میں، آج مجھے عبادت 5 وقت کی میسر آ رہی ہے، آج میں شاید قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن کل کو میں بولوں کہ میرا یہ کام پھیل جائے، میرا وہ کام پھیل جائے، اور آپ اس سے بھی فارغ ہو جائیں. اصل میں زہد یہی ہے کہ دل نہ ہو، خدا سے مانگ، خدا آپ کو دے، آپ کو کوشش دے، آپ کے رزق میں برکت دے، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں. دوسری صفت جو اہل بیت کے، یہ وہ صفت ہے عزیزان محترم، یعنی یہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہے، پرسنل چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کوالٹی خود پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے محبت کرنے والے کے اندر یہ خوبی ہوگی. دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ عمل خیر میں بہت حریص ہوتا ہے، یعنی اچھا عمل کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے. یعنی اس کو کوئی موقع ملے کہ یہ نیک کام کرنا ہے، یہ ویلفیئر کا کام کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یا مثلا مسجد سرداری میں کوئی کام کرنا ہے، امام بارگاہ میں کوئی کام کرنا، اچھے عمل ہیں، یہ خیر عمل ہیں. ان خیر عمل میں جب اس کو کہا جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں مثلا ابھی کوئی ذمہ داری دے دیں پریزیڈنٹ صاحب، تو اگلے آدمی آپ ادھر نکل جائیں ادھر نکل جائیں کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ صفت آپ کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ آپ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں کہ یہ کام میں کر لوں گا، یہ کام میں کر لوں، کیونکہ عمل خیر ہے. جو عمل خیر کے اندر حریص ہوتا ہے، لالچ رکھتا ہے، وہ یہ صفت اور کوالٹی اہل بیت کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے. اور اسی سے ہی دیکھیں دنیا چلتی ہے. اگر لوگ عمل خیر کے اندر بھی کیلکولیٹر رکھ لیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، میرا کیا فائدہ ہوگا، میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو ایٹ دا اینڈ میرے کو کیا فائدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ خیر کو بھی دنیا سے ریلیٹ کر رہے ہیں. دنیا نہیں ہے، خیر میں رزلٹ تو آخرت میں ہے، اور یہ خوبی محبت کی وجہ سے ہے. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خصوصیت تو ہمارے مومنین میں بہترین پائی جاتی ہے کہ بہرحال جب کسی کو کوئی دعوت دی جائے یا کام کی جائے تو بڑھ چڑھ کر ہم کام کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں. تیسری صفت جو ہے وہ ورع فی الدین ہے. ورع فی الدین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زہد ہی کی ایک سمجھ لیں کہ ایک اور ڈگری ہے کہ انسان جو ہے وہ تقوی کی ہائی سٹیجز جو ہوتی ہے وہ ورع ہوتی ہے. تو انسان دین کے معاملے میں، یعنی جب دین کی کوئی چیز آئے یا دین کے معاملے میں یا حلال حرام کا معاملہ آ رہا ہو تو وہاں اسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان معاملات میں، ان تقوی پرہیزگاری میں کس مقام پہ پہنچتا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں بہت قریب ہیں حدیث میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرے لیے بہت زیادہ تفسیر میں تو وہی بہرحال بیان کرتا ہوں جو استادوں نے بیان کیے، ترجمہ کر دیتا ہوں آگے خدمت میں آ کے سیدھا اسٹریٹ سا. تو ایک چیز جو کوالٹی اہل بیت کے ماننے والے اور محبت کی وجہ سے ہے وہ نشاط ہے قیام فی اللیل میں. یہ جو خوبی ہے یہ واقعاً ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، اور شیطان کی حربے اتنے سٹرونگ ہیں کہ اگر یہ رات کو کھڑے ہونا، یعنی قیام فی اللیل یعنی رات کو کھڑا ہونا یعنی کس کے آگے کھڑا ہونا؟ خداوند متعال کے آگے کھڑے ہونا. اب یہ جو رات کا یعنی تہجد نماز یا نماز شب پڑھنا، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے. یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم. اسے آپ ہی نہ سمجھیں صرف علماء نے نماز تہجد پڑھنی ہے یا بوڑھے ہو جائیں گے تو تہجد کی نماز پڑھیں گے، مجبوری ہے بھائی اب تو کچھ ہے نہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو بھی کمال پہ پہنچا ہے وہ سحر کی بیداری کی وجہ سے پہنچا ہے. جو سحر میں بیدار ہوا وہی کمال پہ پہنچا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو تمہیں فرشتے نے اٹھایا ہے. فرشتے نے اٹھایا. اور ہم دیکھتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، فجر میں سو جاؤ. فرشتے نے اٹھایا ہے. کہا کہ اگر تم اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور خدا کو سلام کرو خدا کی بارگاہ میں اور دوبارہ سو جاؤ. ضائع نہ کرو اس کیفیت کو. اور یہ جو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ شوق سے اٹھتے ہیں. یعنی جب وہ اٹھتے ہیں عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بس زبردستی اٹھ رہے ہیں یا منہ بنایا ہوا ہے، نہیں.
یعنی نشاط ہے، یعنی اپنے اندر اتنی پازیٹیو انرجی ہے اور خوشحالی ہے جیسے کوئی بہت زبردست سی کوئی چیز ملنے والی ہے، یا جیسے کوئی بہت زبردست جگہ پہ آپ کی پسندیدہ جگہ پہ آپ کو کوئی دعوت دے دے کھانے کی، تو آپ کیسے خوشی سے جائیں گے۔ تو یہ جو نشاط ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تہجد کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آیت اللہ سید قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ رات کو ان کا بیٹا ان کی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ تہجد کے وقت جب رات کا وقت ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکل جاتے تھے، اور کہا میں ایک دن ان کے پیچھے گیا کہ یہ جاتے کہاں ہیں، تو دیکھا نجف سے باہر نخلستان میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اور ایک دن میں ان کے پیچھے گیا تو مطلب وہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، ظاہر ہے آیت اللہ غازی جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ میں وہ سوال جانتا ہوں جو جب امام ظہور کریں گے تو کیے جائیں گے، تو یہ کیسے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹے کو عبادت کرو۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد میں کھڑا ہوتا تھا، یعنی عبادت میں، تو میں اپنے اطراف سے، اپنے آس پاس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، منقطع ہو جاتا تھا، اور جو زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہوتا تھا مجھے اس کی صدائیں آتی تھیں، جو قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی دنیا اور زمین کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تسبیح کی آواز ان کو آتی تھی۔ عزیزان محترم، بہرحال ہمارے پاس تو یہ قریب قریب میں جب ہم کسی آئمہ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے محترم مولا جیسے تو ہو نہیں سکتے، بڑے آرام سے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی مولا جیسے نہیں ہو سکتے تو ان کے اصحاب جیسے، تو وہ بھی نہیں ہو پاتے، کیونکہ وہ زمانہ کوئی اور تھا، آج کا زمانہ بڑا ماڈرن ہے۔ تو پھر اب ہمارے پاس جو سب سے زیادہ آپشن نیئرسٹ ہے وہ یہ علماء ہیں جو 100 سال کے اندر اندر آئے، کہ بہرحال انہوں نے اسی دور کے اندر زندگی گزاری۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ شہداء ہیں کہ جو ہمارے ہی زمانے میں جوانی حالت میں شہید ہو گئے۔ یعنی یہ شہداء کی زندگی اور ان کے نامے پڑھیں، خود آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ شہداء کی وصیتوں کو پڑھیں، شہداء نے جو وصیتیں لکھی ہیں ان کو پڑھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنے بڑے ولی خدا تھے، یعنی جن کو خود یہ پتہ ہو کہ کون سا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا مشہور واقعہ کہ آیت اللہ جوادی عاملی جب جنگ تھی تو یہ تبلیغ پہ جاتے تھے، جب وہاں پہ جنگ میں جا کر لوگوں کو مطلب دین کا درس دینا اور موٹیویٹ کرنا، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا ہوا تو عراقی جو تھے وہ سامنے چوٹی پہ تھے اور نیچے پہاڑی کے درمیان میں پانی کا چشمہ تھا، پانی وہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا جب وقت آیا تو اب اگر پانی کے لیے اترتے ہیں تو اوپر سے جو ہے وہ سیدھی سی گولی آئے گی، مر جائیں گے۔ تو پوچھا جوانوں نے کہ آقا کیا کریں؟ ان کا بھائی دین جان بچانا جو ہے وہ مہم ہے، امپورٹنٹ ہے، تو تم تیمم کر لو، تیمم کرو اور نماز پڑھو، دین یہی کہتا ہے۔ تو تھوڑی دیر جوانوں نے بولا کہ وہ ایک جوان ہے 14 یا 16 سال کا، وہ پانی کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو روکیں، آپ کے کہنے پہ رک جائے گا۔ آقا نے اس کو آواز دی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے مڑ کے آقا کو دیکھا اور مسکرا کے دیکھا، کہا کہ تم ابھی وضو ساقط ہے، تیمم کر کر نماز ہو جائے گی۔ اس نے مسکرا کر آقا کو دیکھا، اس نے کہا کہ آقا بیزارید، فارسی میں کہا رہنے دیں، آخری نماز مجھے خوشحالی میں پڑھنے دیں۔ 16 سال کا لڑکا ہے، وضو کر کے آ گیا، نماز ہوئی، آپریشن سٹارٹ ہوا، اور اسی کنارے پر بلایا آقا کو، وہ جوان اسی کنارے پر شہید ہو گیا بعد میں۔ اور جب اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، یعنی گویا وہ یہ جانتا تھا کہ وہ جو یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کی آخری نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا جوادی نے ریت اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی، کہا کہ یہ کون سا درس ہے جو امام خمینی نے ان جوانوں کو دیا اور ہمیں نہیں مل پایا؟ کیا چیز ہے جو ان کو اتنے مقام پہ لے گئی؟ بہرحال آیت اللہ جوادی عاملی خدا ان کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رہنا تھا، ورنہ اتنی ساری تفسیر اور کتابیں اور درس ہم نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ خود ان کو خدا نے توفیق دی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو حصہ ہے یہ سب
تہجد کی نماز سے ملتا ہے۔ آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو کم میں جوار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں دفن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دین چاہیے تو تب تہجد، تمہیں دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو، تمہیں آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ بعض روایات تو ایسی ہیں کہ لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو صلاۃ اللیل کو ترک کر دے، ہمارا شیعہ نہیں۔ یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم، یہ محبت کا اظہار ہے۔ آپ محبت کر رہے ہیں اہل بیت سے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کو سجدے کرو۔ کس میں؟ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں۔ اور کس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ ہر خصوصیتیں آگے بڑھتی ہیں، اور یہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امر جو دین کا امر ہے اور نہیں ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کہیں ہیں، خدا نخواستہ کوئی دین کی غلط کام کرتا ہے، جس سے دین نے منع کیا ہے وہ انجام دے رہا ہے، تو آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ خدا نخواستہ کوئی فیملی میں بے حجاب ہے تو کم از کم آپ اس کو تذکر دے سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی غلط زبان استعمال کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حفاظت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے سنتے رہیں، یہ نہیں کہ وہ کسی پہ تہمت لگا رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے آپ دین کے امر اور نہیں کی حفاظت نہیں کر رہے، یا اور کوئی غلط کام آپ کو پتہ ہے۔ مطلب انسان کی نیئرسٹ چیز تو اس کی فیملی ہے، پھر اس کے بعد دوست ہیں، پھر اس کے بعد کمیونٹی ہے۔ اگر آپ کمیونٹی ممبر ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو برائیوں سے روکیں۔ اگر کوئی چیز برائی کمیونٹی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ حفاظت کرنا خدا کے امر اور نہیں کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نے آپ کو اثر رسوخ دیا ہوا ہے، آپ کو پوزیشن دی ہوئی ہے، تو یہ خصوصیت نچلے درجے سے لے کر ٹاپ لیول تک یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی کو لوز کرنے کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا۔ کیوں؟ چھوڑے رہنے دیں، مولانا کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ہمارے منع کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنا وظیفہ انجام دیں۔ ہدایت خدا قرآن میں کہہ رہا ہے رسول خدا کو کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اب اگر ہم بھی اس نیت سے بات کریں کہ مطلب بھائی لوگ تو صحیح ہو ہی نہیں رہے، کیا فائدہ تبلیغ کرنے کا، جاؤ ایسی لوگوں کا ٹائم ضائع کرو، ایسی چلے جاؤ بس، تو نہیں عزیزان محترم۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، کتنے لوگ آئے، کتنا سخت امتحان تھا۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، بہت عجیب کیفیت تھی۔ بہرحال موضوع سے بات جو ہے وہ کہیں باہر نکل جائے گی، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے کہاں جانا، ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے، تو صلوات بھیجتے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ بہرحال ہم نے بھی آپ ہی کو سنانا ہے، اس کے بعد ہم نے بھی کچھ مہینہ آرام ہی کرنا ہے، کس نے ہماری سننی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت نوح کا میں پڑھ رہا تھا، حضرت نوح نے جب تبلیغ کی اور تھوڑے سے لوگ ان کے قریب آئے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو اور اتنا حضرت نوح کو تکلیف دی جاتی تھی کہ بیان ہوتا ہے کہ روز لہو لہان ہو جاتے تھے، اتنی اذیت دیتے تھے لوگ ان کو۔ بہرحال تقاضا کیا کس کا کہ بھئی عذاب دیں اور اس کو کہانی کو ختم کرے، تو پروردگار نے یہ خورما یعنی کھجور کے جو ہے وہ بیج پھل بھیجے اوپر سے، کہا کہ اس کو کھاؤ اور اس کے بیج کو اگاؤ، جب یہ دوبارہ درخت بنے اور درخت پہ جب پھل نکلیں گے دوبارہ، یعنی دوبارہ جب کھجور نکلے گی تو پھر ہم عذاب بھیجیں گے۔ کہتے ہیں اس کو 15 سے 18 سال لگے اس درخت کو، یعنی اتنا صبر کیا۔ پھر جب وہ پھل نکلے، پھر خدا نے کہا کہ دوبارہ کھاؤ، دوبارہ اگاؤ، پھر دوبارہ درخت بنیں گے، پھر پھل نکلے گا، پھر عذاب۔ یعنی کیا امتحان سخت سے سختر ہوتا گیا۔ کس کا؟ جنہوں نے حضرت نوح کے قریب آئے تھے۔ کہتے ہیں 5 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا، وہ جو قریب آئے تھے وہ اکھڑ گئے، ہٹ گئے پیچھے، نہیں کر پائے برداشت، بس جو مخلصین تھے وہ رہ گئے خالص۔
پھر اس کے بعد آپ کے سامنے پھر پانی نکلا اور یہ ساری چیزیں آئیں. آج بھی ایسی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہوگا, کب آئیں گے امام, اتنی مشکلات ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے آدمی. اتنی سختیاں ہو گئیں, اتنی پریشانیاں ہو گئیں, بیماری وبا نے دنیا میں ستیہ ناش کر دیا ہے, یہ ہو گیا ہے, امام کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی امام میرے آپ کے کہنے سے تھوڑی آئیں گے. اور یہ جو آپ کو پریشانی لگتی ہے, اس سے پہلے یہ کئی امتوں پہ یہ پریشانی, یعنی خود غیبت کے بعد سے لے کے ابھی تک اس سے بڑی پریشانیاں آ چکی ہیں انسانیت کے اوپر, اس سے بڑی بیماریاں آ چکی ہیں انسانیت کے اوپر. سامرا میں, نجف میں, مکہ میں وبائیں بہت آ چکی ہیں. خود جو ہے وہ 1920 کے اندر جو انفلوئنزا آیا, جس کو یہ کہتے تھے فرینچ انفلوئنزا, تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے دنیا کے اندر. میڈیا نہیں تھا, آج میڈیا ہے, آج پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں تو کوئی بھی نہیں مرا. اور بہرحال وہ تو وبا بھی یہ کریٹڈ ہے, اتنی اس طرح نہیں ہے جتنا اس کو کرافٹ کیا گیا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہمارا امتحان ہے, ہم چیک کیے جا رہے ہیں آج کل کے دور کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جتنا زمانہ ظہور کے نزدیک ہوگا اتنا فتنہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا, اور اتنا فتنہ اسٹرانگ ہوگا کہ انسان کو شک ہونے لگے گا. کیونکہ دجال آپ کیا سمجھتے ہیں, دجال جو ہے وہ ایسے بڑے آرام سے آ جائے گا؟ نہیں. جو دجال, ایک دجال فزیکل ہے, ایک دجال جو ہے وہ ورچوئل ہے. تو ورچوئل دجال تو آیا ہوا ہے, اس کا سسٹم پھیلا ہوا ہے, وہ اپنے اس سسٹم کے ذریعے سے میرے اور آپ کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف. کیونکہ اس کی روایت یہ کہتی ہے نا کہ لے کے آئے گا, ایک طرف جنت ایک طرف جہنم دکھائے گا, بولے گا کہ آؤ, اور ہوگا کیا؟ بالکل اپوزٹ ہوگا. وہ جو جس کو جنت اور ہریالی کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی, اور جسے وہ اپنی طرف بول رہا ہوگا کہ ادھر نہیں جانا, ادھر آ گئے, وہ اصل میں راستہ ہوگا. اور وہ اس طرح کریٹ کیا جائے گا کہ دنیا اسی کی طرف بڑھے گی. آج بالکل آج ہمارے سامنے ہے. آج ہم دنیا, ڈیزگنیشن, پوسٹ, اور مطلب دیکھیں نا آپ اسلامی ملک دیکھیں کتنا دھوکہ کھا رہے ہیں آج, کہ نہیں بھائی تعلقات اچھے ہونے چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے, ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے. کیا ہے؟ دجال ہے, آپ کو دکھا رہا ہے کہ نہیں پیس ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے, کولابریشن ہونا چاہیے. یعنی کتنا خوبصورت دکھا رہا ہے آپ کو, کتنی کرافٹنگ کرا رہا ہے آپ کو, کتنے اپنے لیے دکھا رہا ہے کہ زندگی دیکھو ایسے گزرے گی, ایسے گزرے گی. تو سخت ہے معاملہ, لیکن یہاں پر یہی ایمان مضبوط رکھنا ہے عزیزان محترم. اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب یہ کوالٹیز میں اپنے اندر ایجاد کروں گا جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی ہوں گی. اگر یہ کوالٹیز آج میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اندر انہینس کی, تو ہی میں کل امام کی خدمت میں پہنچ پاؤں گا. خالی تو دیکھیں امام کو نہیں چاہیے آدمی, امام کو بھی تھوڑا اسٹرانگ آدمی چاہیے. ارے جو ائمہ کے پاس آئے وہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے, بہت اسٹرانگ لوگ تھے. اور ڈر یہی ہے, یہ جو ہمیں خوف ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا, میری زندگی ختم ہو جائے گی, میرا کاروبار ختم ہو جائے گا. کچھ ختم نہیں ہوگا, کچھ ہے ہی نہیں جو ختم ہوگا. اگر یہی دنیا اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو پھر لوگ کربلا نہتے ہاتھ نہ آتے امام کے پاس. یعنی جو تھا, جو ظاہری چیزیں تھیں, ڈیزگنیشن تھا, پوسٹ تھا, خزانے تھے, کاروان تھے, فیملیاں تھیں, سب چھوڑ کے آئے. اس کا مطلب ہے وہ اتنا مہم اگر ہوتا تو وہ لے کر آتے امام کے پاس, نہیں لے کر آئے, خود آئے. اور جو امام نے دیا اصل حیات وہی تھی. تو کیا ہم اس وادی میں جو امام کی وادی ہے اس کے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ یا نہیں؟ تو عزیزان محترم, ہم کب تیار ہوں گے؟ یعنی کمرہ امتحان میں تو تیاری نہیں ہوتی. تیاری تو ابھی ہوگی کہ جب ابھی امتحان ہمارا ہونے والا ہے. تو یہ بہرحال اپنے اندر کوالٹیز کو ہم انہانس کریں. بہرحال ایک اور کوالٹیز, اور بہرحال آپ سے دعا کہ جو ہے وہ دنیا کا بغض جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دل میں پایا جاتا ہے. بغض سے مراد کہ دنیا سے دوری. دنیا سے دوری کا مطلب کیا؟ دنیا سے دوری کا مطلب یہ نہیں ہے. ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ بھائی دنیا سے دوری یا دنیا سے نہ, کہا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں سورج ہے, چاند ہیں, ستارے ہیں, سمندر ہیں, یہ تو آیات الہی ہیں, یہ تو خدا کی طرف جانے کی نشانیاں ہیں. ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں خدا سے دور کر دے.
اب ہو سکتا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہو تمہارے لیے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی بڑی چیز ہو۔ اسی دنیا میں خدا نے حسنات بھی رکھے ہیں، اسی دنیا میں خدا نے خیر بھی رکھا ہے۔ یہی اولاد باقیت الصالحات بھی ہے، یہی اولاد فتنہ بھی ہے، یہی مال جو ہے وہ زینت بھی ہے، یہی مال جو ہے وہ فتنہ بھی ہے۔ اب یہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اس کو روٹیٹ کیسے کر رہے ہو۔ اگر تم اس کو اس قابل بنا دیتے ہو، اس بچے کو، اس اولاد کو، کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کے آباء و اجداد کے لیے بہتر ہو، یہ واقعہ تو صالحات ہے، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ہمیشہ آپ کے لیے جو بھی نیک کام کرے گا، جو بولے گا، بسم اللہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، کار خیر کرے گا، کسی کی ہیلپ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا اکاؤنٹ ہے جو ہر وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کریڈٹ کرتا رہے گا، ڈپازٹ کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا۔ باقی تو سب اسی طرح مال بھی ایسی ہے۔ اگر آپ نے مال کسی ایسی جگہ پہ صرف کر دیا اور اپنی زندگی میں کیا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد خدا نہ خواستہ اس کو اڑا دیتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنا کم از کم کوئی ایسا کام کر کے جائیں، کوئی لائبریری، کوئی کتاب پرنٹ کرا دیں، کوئی کتاب پرنٹ کرا کر مارکیٹ میں دے دیں، کسی جگہ دے دیں۔ اگر جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا کتنا اجر ملتا رہے گا۔ اب آپ کے سامنے دیکھیں نا، جو علماء اکرام نے کام کیے ہیں، زحمتیں کی ہیں، آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی حفظہ اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کتنی کتابیں لکھی، کتنی تعداد میں ترجمے کیے، دیکھیں کتنا ان کے لیے باقاعدہ صالحات ہے۔ آج پوری دنیا پڑھے جا رہی ہے، ترجمہ قرآن کا پڑھ رہی ہے، نہج البلاغہ کا، صحیفہ سجادیہ کا، اہل بیت کی زندگی پہ کتابیں، باقر الصدر شہید کی کتابوں کے ترجمے آج تک دیکھیں وہ پیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے؟ سب کریڈٹ جائے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جس عالم میں ہے وہاں درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ کیسی شخصیت، کیسی پرسنالٹی کہ مولا متقیان کے لیے جو لکھا، اور وہ مشہور واقعہ جو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ خود مولا متقیان اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جام کوثر جو ہے وہ پلا رہے ہیں ان کو۔ کیونکہ مولا کے چہرے نام کو روشن کیا، اور کس مقام پہ پہنچ گئے کہ بیان ہوتا ہے کہ یعنی صرف ایسی ہستی تھی کہ مطلب کچھ کہہ دے، اور کبھی بھی واقعات جتنے بھی ملتے ہیں کہیں ایسا نہیں ہوا، اور یہ واقعات ہمیں دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ کیا ہو تو امام پھر تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے شاید بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ بغداد گئے اور پتہ چلا کہ کوئی پروفیسر ہے جو مولا کی شان میں کتاب لکھ رہا ہے، تو اہل سنت تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ پتہ نہیں کچھ ایسی چیز نہ لکھ دے کہ کل کو مشکل ہو۔ تو میں ان کے گھر داخل ہوا، میں جیسے ان کے گھر داخل ہوا تو گھر والوں کے اندر سے ایک خوشی کی لہر، کوئی ایک آواز نکلی جیسے کوئی گھر کے اندر کوئی خوشی ہوئی ہے۔ خیر میں بیٹھا، میں نے بولا سنا ہے آپ کتاب لکھ رہے ہیں، مناقب اہل بیت، مناقب امام علی لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مولا کے فضائل لکھ رہے ہیں۔ کہا کیا فضائل ہیں؟ کہا علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی۔ کہا یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے، یہ تو حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کہا نہیں، حضرت عمار کے لیے ہے، مگر حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ کہا حضرت عمار کے لیے یہ کہ جہاں جہاں حق جائے گا حضرت عمار وہاں جائیں گے، لیکن امام علی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں علی جائیں گے حق جو ہے وہ وہاں جائے گا۔ تو وہ پروفیسر تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا آپ نے شان ایسی بیان کی ہے، آپ نے ایسی فضیلت بیان کی ہے۔ تو خیر میں نے اس سے گفتگو کی، جب مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اب یہ اچھا لکھے گا تو میں اٹھا اور نکلنے لگا۔ تو میں نے سوال پوچھا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا آپ کے گھر والے خوش ہوئے تھے، کیوں خوش ہوئے تھے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی بہت بیمار ہے، اور ہمارے ہاں جب بھی کوئی ہمارا جو عالم دین شیخ آتا ہے تو وہ ایک دعا لکھ کے دیتا ہے، تو وہ دعا ہم اس بیٹی کے پاس رکھ دیتے ہیں، تو کچھ دیر اس کی بیماری میں کمی آ جاتی ہے، تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ شاید ہمارا کوئی شیخ آیا تو ان کو خوشی ہوگی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہاں لکھ کے دے دیں؟ کہاں پرچہ اٹھایا، وہ پرچے پہ لکھا علی، اور پرچے کو لپیٹا، کہا کہ جاؤ یہ اپنی بیٹی کے پاس رکھ دینا، اور مولا سے متصل ہوئے۔ کہا مولا اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو کھول کے دیکھیں گے کیا لکھا تھا۔
عزیزان محترم کہتے ہیں کہ وہ آدمی ان کو پتہ چلا کہ اس کی بیماری بالکل ختم ہو گئی۔ یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ یہ اس وجود کی تاثیر ہے جس نے لکھا۔ نام میں تو تاثیر ہے ہی صحیح، لیکن کیونکہ خود اپنی زندگی امام علی کی محبت میں، امام علی کی فضائل میں گزار دی، اور دیکھیں کہ آج تک ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور نہ جانے اس عالم میں ہوں گے تو کہاں وہ کس مقام پر مولا کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے عزیزان محترم۔ بہرحال آپ کی زندگی میں ہم حیات ہیں، خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم بہرحال جو کر سکتے ہیں۔ اس طرح آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک فیملی تھی اور مجالس اور عزاداری کراتی تھی، لیکن فائنینشلی غریب ہو گئی، مشکلات کا شکار ہو گئی، پیسے نہیں تھے عزاداری کے۔ تو عزاداری کے جب ایام آئے تو بڑا تکلیف میں تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم عزاداری کیسے کریں۔ تو باپ کو خیال آیا، ایک بیٹا تھا ان کا، باپ کو خیال آیا اور باپ نے اپنی زوجہ سے یعنی اس بچے کی ماں سے کہا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہی بیٹا ہے، کیا کریں، اس کو بیچ دیں جا کے غلام بنا کے، اور جو اس سے پیسہ ملے اس سے عزاداری کر لیں۔ ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے، دیکھا بیٹا اندر آیا، بیٹے کی طرف دیکھا، خاموش ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ بیٹے کو انہوں نے سنایا ماجرا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے مجھے جائیں اور بازار میں بھیج دیں۔ بیٹے کے سر کو منڈوایا اور باپ جو ہے وہ اسے بازار میں لے گیا جہاں پر غلام بکا کرتے تھے۔ وہاں کھڑا رہا، سارا دن گزر گیا مگر کوئی خریدار نہیں آیا۔ ایک بڑی عجیب سی حسرت سے آخری وقت تھا، پلٹنے لگا تو دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا۔ کہا کہ غلام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچو؟ کہا کتنے کا؟ کہا کچھ بھی قیمت لگا دیں۔ کہا بہرحال اس کو ایک اچھی خاصی قیمت دی اور اس غلام کو، اس بیٹے کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا اور نکلے۔ جیسے ہی شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو وہ جوان مڑ کر دیکھنے لگا تو گھوڑے سوار نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اداس نظر آتے ہو؟ کہا کہ جو میرا پہلا آقا تھا نا وہ بڑا اچھا تھا، بڑا مہربان تھا۔ تو گھوڑے سوار نے کہا کہ کیونکہ وہ تمہارا باپ تھا نا اس لیے۔ تو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو اور جاؤ اور اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، پھر کہ میرا باپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اس مالک سے بھاگ کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، اپنے باپ سے کہو کہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، جسے حسین آزاد کر دے آزادارہ نے۔ لوگ کس طرح محبت کرتے تھے امام حسین سے، کیا محبت کرتے تھے۔ میں نے تو کیا دیا امام حسین کو، میرے پاس ہے ہی کیا امام کو دینے کے لیے۔ عزادارہ محترم، عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا فون آیا، تہران میں عالم دین تھے، کہا ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس ہے، لیکن مجلس کی مناسبت جو ہے نا امام حسین کی چھوٹی بیٹی کی ہے، تو ہمارے یہاں اتنے تو لوگ نہیں ہوں گے لیکن تھوڑی سی نظر و نیاز ہوگی تو آپ آ جاؤ۔ کہا میں نے حامی بڑھ لی۔ کہا کچھ دیر گزری تو مجھے تہران کے بڑے تاجر کا فون آیا، کہا کہ فلانی جگہ مجلس ہے، وہاں جاؤ گے تو تم مشہور بھی ہوگے اور تمہیں پیسے بھی، ہدیہ بھی زیادہ ملے گا۔ تو کہا میں کسی سے کہہ بیٹھا ہوں کہ میں نے مجلس پڑھنی ہے۔ کہا نہیں اس کو چھوڑو، یہ بہت زبردست جگہ ہے۔ کہا میں مجبور ہو گیا، میں نے خاتون کو فون کیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آؤں۔ کہا میں سو گیا رات کو۔ کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس مجلس کے کوچے میں امام حسین اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا میں ایک دم بیدار ہوا، میں سمجھ گیا کہ یہی مجلس اصل مجلس ہے۔ میں نے معذرت کی تاجر سے اور میں کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ کہا جب میں دوسرے دن گیا اور جب میں نے مجلس پڑھنا شروع کی تو تھوڑے سے لوگ تھے، کچھ بچے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس مجلس میں امام حسین خود تشریف فرما ہے، اپنی اس بچی کو لے جا کر۔ عزاداران محترم، اس بچی کے آپ میں سلام میں مصائب پڑے نا، یہ بچی کا بہرحال غم بہت زیادہ ہے، کیونکہ روز عاشورہ
اس بچی نے بہت سارے مشاہدے کیے. یہ بچی دیکھتی رہی صبح سے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے ہیں، واپس بدن آیا. بھائی قاسم گئے، کس طرح امام حسین اسے پلٹا کر لائے. چچا عباس گئے تو چچا عباس تو واپس ہی نہیں آئے. بابا خود علم لے کر آ گئے. اب یہ بچی جو یہ صبح سے دیکھ رہی، حتیٰ اس بچی نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی گیا تھا اور پانی کے لیے گیا اور وہ نہیں آیا. آپ سوچیں اس بچی کی کیفیت کیسی تھی، کس حالت میں تھی. اسی لیے تو بیان ہوتا ہے نا کہ جب اس بچی کو پانی ملا نا، بعض علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو پانی ملا نا تو وہ پانی لے کر ڈھونڈتی رہی کہ میرا چھوٹا بھائی کہاں ہے، میں اسے یہ پانی دوں. ہاں عزاداران محترم، روز عاشورہ جب ودا کا وقت آیا نا، ہم زیادہ تر جو رخصت کا وقت پڑھتے ہیں نا وہ بی بی زینب کا پڑھتے ہیں، لیکن مقاتل بیان کرتے ہیں اس رخصت اور ودا کے وقت میں ایک وقت باپ اور بیٹی کا بھی ہے کہ یہ دونوں بھی آپس میں آخری وقت ہے. مقاتل بیان کیا کرتے ہیں کہ بہرحال مختلف ہے کہ بچی جب آخری وقت آیا نا، اس کو بیان بہت مشکل ہے کرنا جانے. بہرحال اس کیفیت کا اظہار جو ہے، کیونکہ انسان سنتا اور دیکھتا جب ہے نا تو زیادہ محسوس کرتا ہے. تو دو چیزیں میں آپ کو محسوس کرواتا ہوں، اگر محسوس کر پائیں، کہ جب باپ بیٹی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جس کی اپنی بیٹیاں ہیں پہلے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جس کی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو چھوٹی بیٹی ٹانگوں میں لپٹتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کی، میری چھوٹی بیٹی ہے، میں جب بھی نکلتا ہوں نا وہ مجھے پاس آتی ہے کہ بابا کب آئیں گے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی جا رہا ہے، روز صبح بھی جائے گا دوپہر کو واپس، بار بار پوچھتی ہے کہ کب آئیں گے. اور جب میں فاصلے پر ہوتا ہوں تو ہر دفعہ فون پہ پوچھتی ہے کہ کب آئیں گے. آپ تصور کریں بس اس بچی کو جو یہ جانتی ہو کہ جو گیا ہے واپس، اس کی حالت دیکھیں. مقتل کے جملے، مقتل کیا کہتا ہے کہ جب آخری وقت میں امام اپنی بیٹی سے مل رہے تھے تو اس بچی نے کیا کہا، بچی دیکھ چکی ہے نا صبح سے ہو کیا رہا ہے. بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑائے. کیونکہ بچی جانتی ہے کہ اب بابا گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہاں زاداران، امام حسین نے کہا بیٹا وقت گزر گیا. ہاں زاداران محترم، اب جب یہ مولا گئے ہیں نا، نہ جانے یہ بچی کتنا دوڑی ہوگی، کس طرح یہ زمین پر گری ہوگی اور کس حسرت سے گری ہوگی کہ اب جو گیا ہے یہ واپس نہیں آئے گا. ہاں زاداران، جب امام حسین گئے، مقتل مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. جب مولا گرے ہیں، مولا کو گرایا گیا، تلواروں سے زخم دیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی بیان ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ لپٹی ہے. کہاں جا کر کہ اپنے بابا کے بدن تک پہنچے، کیونکہ یہ بچی برداشت نہیں کر سکتی تھی، چھوٹی بچی تھی. اس بچی کی مشکلات کو کوئی درک نہیں کر پایا، لیکن اس بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا گیا، بدن سے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرے گئے. یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے بچی کی زبان میں کہ بابا جب آپ گئے نا تو یہ شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے، ان کا قانون بڑا عجیب تھا. یہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، انہوں نے تماچے لگائے ہیں بابا. جب بھی ان سے پانی مانگا انہوں نے پانی نہیں دیا. آزاداران محترم، بچی یہی تو کہتی تھی شام کے زندان میں، بابا. جب بابا اتنا چیخا تو یزید لعین نے تشت بھیجا. اب تشت سے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ خاک میں اٹی زلفیں ہیں امام حسین کی، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں اور ہونٹوں پہ تو تازہ اس چھڑی کے نشان تھے جس کی وجہ سے ہونٹوں کی حالت تھی. مقتل کہتا ہے بچی نے سر کو اٹھایا،
ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور شروع ہو گئی، بابا آپ کہاں تھے خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کہاں تھے دامن جل گیا، بابا بابا کرتے کرتے بچی کہتی ہے، شاعر کہتا ہے بچی کی زبان میں، بابا اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی، مگر انہوں نے مجھ سے مانگے نہیں۔ یہ کہتے کہتے خاموشی ہو گئی زندان میں۔ بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر جا کر کیا دیکھا، ایک طرف بچی ہے ایک طرف سر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے وہ میرا غریب امام، وہ میرا بیمار امام، اسی کرتے میں اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ جو بیمار ہے خاص طور پہ اس وبا بیماری کی وجہ سے ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں، جو حاضرین مجلس ہیں، ان کی جائز خواہشات کو حضرت سکینہ رقیہ کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار جو بھی اپنی حاجتوں کو لے کر یہاں آیا ہے، خاص طور پہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی حرم کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جلد سے جلد اس بیماری اور وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ جو انسانیت کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، پروردگار انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اکرام مراجع اکرام جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔